محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین. اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین. الصلاۃ والسلام بتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وأولادہ الطیبین الطاہرین المعصومین. ثم الصلاۃ والسلام علی الصدیقۃ المبارکہ الرازیۃ المرضیہ عالمۃ غیر معلمہ السیدہ فاطمۃ الزہراء صلوات اللہ علیہا ولعن اللہ تعالی علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال حق سبحانہ تعالی فی کتابہ المجید و فرقانہ الحمید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فتبارک اللہ احسن الخالقین. بلندتر صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. دعا ہے کہ آل محمد کا عظیم خالق ہماری اس عظیم ترین عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور آج کے اس جشن کی تمام تر خوشیوں کا صدقہ، شبان المعظم کی آج کی شب کا صدقہ، ظہور نور مصطفیٰ کا صدقہ، میرا مالک بانیان جشن، حاضرین جشن، سامعین و ناظرین جشن کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. سادات و غیر سادات جتنے بھی تشریف فرما ہیں، تمام کو سوائے غم مظلوم کربلا کے دنیا کا کوئی غم نہ دکھائے. میرا مالک محبت آل محمد، معرفت آل محمد کے ساتھ نصیب فرمائے، انتظار حجت نصیب فرمائے، دیدار حجت نصیب فرمائے، اور مالک کی نصرت اور مالک کے قدموں میں شہادت کی موت عطا فرمائے. دعاؤں کی قبولیت کے لیے جتنی ممکن ہو سکے اتنی بلند صلوات تلاوت فرمائے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. سامعین گرامی قدر، سب سے پہلے میں آپ تمام احباب کو سرکار حضرت شہزادہ علی اکبر کے نزول کی اس شب پہ ہدیہ تبریک، ہدیہ مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور میری دعا ہے کہ میرا مالک ایسی ہزاروں عیدیں آپ کو دیکھنا نصیب فرمائے. آج کی یہ شب وہ مقدس ترین شب ہے جس میں رسول اللہ کے گھر میں آج ایسی خوشی ہے کہ آج محمد کے گھر میں پھر محمد آ رہے ہیں. آج علی کے گھر میں پھر علی آ رہے ہیں. شہزادہ علی اکبر کا نزول مصطفی گھر میں صحن عصمت میں آج کچھ اس انداز سے ہو رہا ہے کہ اس سے پہلے حسین و منی کی تفسیر تو مسلمانوں نے دیکھ لی تھی، لیکن آج انا من الحسین بن کے علی اکبر تشریف لا رہے ہیں. کیا بات ہے. بلکہ میں اس کو اگر بہتر الفاظ میں تبدیل کروں تو اس سے بہتر جملہ یہ ہوگا کہ آج علی کے گھر میں پھر محمد آ رہے ہیں. آج وجہ اللہ کے گھر میں پھر وجہ اللہ آ رہے ہیں. سرکار شہزادہ علی اکبر کا آل محمد کے گھر میں نزول، اور اس شہزادے کا نام نامی اسم گرامی جب مختص علی ہوا، اس کے لیے ایک توجیہ پیش کی جاتی ہے، اور وہ یہ توجیہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کو اپنے بابا سے اس قدر محبت تھی کہ انہوں نے اپنے ہر بیٹے کا نام علی رکھا. میں اس سوال کو جو یہ توجیہ پیش کرتے ہیں ان کی طرف پلٹاتے ہوئے سوال کروں گا کہ کیا مولا حضرت امام حسن کو اپنے بابا سے پیار نہیں تھا؟ تو آخر حکمت اور راز کیا ہے کہ امام حسین ہی کا ہر بیٹا علی کیوں ہے؟ آخر اس میں اصرار کیا ہے کہ کریم کربلا کا ہر شہزادہ علی کیوں ہے؟
ایک علی زین العابدین ہیں، ایک علی اکبر ہیں، ایک علی اصغر ہیں، آخر کریم کربلا کے گھر میں بار بار علی کی آمد کیوں ہو رہی ہے؟ اس کی جو راز عارفین نے پیش کیا وہ میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہوں گا کہ پرکار مشیت نے صرف ایک علی بنایا، اللہ کی مشیت میں ایک علی بنا تھا، اور اللہ نے ایسا کبریائی معجزہ بخشا ہے حسین ابن علی کو کہ اس کی پرکار مشیت نے صرف ایک علی بنایا تھا، لیکن حسین علیہ السلام کے پاس وہ کمال ہے کہ یہ اپنے گھر میں بار بار علی بنا رہا ہے۔ سرکار زین العابدین علی بن کے آئے، سرکار علی اکبر علی بن کے آئے، سرکار علی اصغر علی بن کے آئے، یہ تلسم صرف حسین ابن علی کے پاس تھا کہ حسین ابن علی کے پاس ہر بیٹا علی بن کے آ رہا ہے۔ بلکہ امام حسین علیہ السلام کی یہ حدیث میں یہاں ضرور نقل کرنا چاہوں گا کہ کریم کربلا سے سوال کیا گیا تھا ایک صحابی کی طرف سے کہ مولا آپ نے ہر بیٹے کا نام علی کیوں رکھا؟ فرمایا میرے 1000 بھی بیٹے ہوتے میں ہر بیٹے کا نام علی رکھتا۔ فرمایا کیا بابا کی محبت کی وجہ سے ہے؟ فرمایا بابا سے محبت تو حسین کے خون کے اندر رچی ہوئی ہے، بابا سے محبت تو حسین پہ واجب ہے، کیونکہ علی میرے باپ نہیں، علی میرے ولی بھی ہیں، علی میرے امام بھی ہیں، لیکن میں ہر بیٹے کا نام علی رکھ کے دنیا کو یہ بتا رہا ہوں کہ ابو طالب نے صرف ایک علی پالا تھا، حسین کئی علی پال رہا۔ سرکار حضرت ابو طالب کے گھر میں تو صرف ایک علی تھا، اللہ کے گھر میں تو ایک علی آیا تھا، لیکن حسین علیہ السلام کا صحن عصمت وہ وسیع ترین صحن ہے جس میں ایک نہیں، جس میں بار بار علی ہے۔ اور پھر اس شہزادے کو ایک لقب دیا جاتا ہے شبیہ پیغمبر۔ آپ کے ساتھ میرا ایک مسلسل 6 ماہ کے ساتھ ایک آواز کا رشتہ تو باہر صورت موجود ہے، اور مجھے آپ کی سماعتوں پہ اتنا یقین ہے کہ آپ کے ہاں لفظ ضائع نہیں ہوتا۔ میں لفظ کو دہرانے لگا ہوں، اس شہزادے کو کہا جاتا ہے شبیہ پیغمبر، جبکہ علی المرتضی رسول کے ساتھ ساری زندگی رہے۔ علی نفس پیغمبر بھی ہے، علی عکس پیغمبر بھی ہے، لیکن علی کے ساتھ شبیہ پیغمبر نہیں آیا۔ یعنی کہ امیر المومنین اتنے رسول کی شبیہ تھے کہ ہجرت کے بستر پہ سو گئے تو کفار کو پتہ نہیں چلا کہ محمد سوئے ہیں یا علی سوئے۔ یہ واقعہ تو آپ نے ہزاروں دفعہ خطبہ سے ذاکرین سے اور علماء سے سن رکھا ہے کہ شب ہجرت بستر پیغمبر پہ علی سو گئے اور کفار کو پتہ ہی نہ چلا کہ مصطفیٰ سوئے ہوئے یا علی سوئے۔ اس قدر تشبیہ کے باوجود اسے شبیہ پیغمبر انہیں نہیں کہا گیا، بلکہ ایک دفعہ جناب سلمان محمدی آئے اور رسالت مآب سے کہا کہ آپ کی ایک حدیث ہے، یا علی انت منی و انا منکا، اے علی تم مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں۔ فرمایا ہاں بے شک یہ میری حدیث ہے۔ جناب سلمان محمدی نے کہا مجھے معرفت پہ یقین ہے، مجھے آپ کے ایک ایک لفظ پہ یقین ہے، لیکن یہ حدیث آگے احباب تک پہنچانے کے لیے اس کی عملی تصویر دیکھنا چاہتا ہوں کہ علی آپ سے کیسے ہے، جبکہ علی آپ کے چچا ابو طالب کے بیٹے ہیں، آپ عبداللہ کے بیٹے ہیں، آپ اپنی اولاد میں سے اپنے بیٹے کو تو کہہ سکتے تھے کہ یہ مجھ میں سے ہے، لیکن اپنے چچا زاد بھائی کے لیے، اپنے داماد کے لیے یہ لفظ کہہ دینا کہ علی مجھ سے ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کتاب کہتی اتنا جملہ کہنا تھا، یا رسالت مآب نے فرمایا علی ذرا میرے قریب آؤ، علی قریب آئے۔ سلمان محمدی یوں سامنے جیسے ایک شخص آئینہ دیکھتا ہے ویسے پیغمبر اور علی کو دیکھ رہے تھے۔ رسالت مآب نے علی کو قریب بلاتے بلاتے اتنا قریب بلا لیا کہ خود جناب سلمان محمدی کہتے ہیں کہ میں نے جبین رسالت کو جبین امامت کے ساتھ مطابق ہوتا دیکھا، یوں رسالت مآب کی جبین امامت کی جبین کے ساتھ ٹکرائی۔ سلمان محمدی کہتا ابھی میرے 2 چہرے نظر آ رہے تھے، یا تھوڑی دیر کے بعد علی اور محمد آپس میں اس طرح مل گئے کہ مجھے ایک چہرے میں کبھی علی نظر آ رہا تھا، کبھی محمد نظر
सजा नजर आ रहा था। ये सलमान मोहम्मदी कहते मैं ने बंद आंखों को खोल के कहा या रसूल अल्लाह, मुझे आपके चेहरे से कभी अली नजर आता है, कभी अली के चेहरे से मोहम्मद नजर आता है। फरमाया सलमान हर आंख से नहीं देख सकती, सिर्फ तुझे बताना चाहता था, इसे कहते हैं या अली अंत मिन्नी व अना मिनका। अली तो मुझसे, मैं तुझसे। जो अली इतना करीब था रसूल के, उसके लिए शबीह पैगंबर का लफ्ज नहीं आया। या तो आप बताइए कि आपने कभी जनाब अमीर अल मोमिनीन के साथ ये लफ्ज सुना हो, जबकि वो नफ्स से पैगंबर है, अक्स से पैगंबर है, लेकिन शबीह पैगंबर नहीं। अब आपकी अकीदों पे तो मुझे यकीन है, तो आपकी समातों पे भी यकीन है, अली शबीह पैगंबर नहीं है, क्योंकि अली के चेहरे पे अक्स से तौहीद नजर आता है। अली का चेहरा वजह पैगंबर नहीं है, अली का चेहरा वजहुल्लाह है, अली की आंखें ऐनुल्लाह हैं, अली की जुबान लिसानुल्लाह है। अली ने अल्लाह की अक्स को अपने चेहरे पे सजा लिया। खुदा ने कहा कि मैंने अपना अक्स बना के तो मुस्तफा के पास अली भेजा हुआ है, अब मुझे हुसैन को क्या देना पड़ेगा, क्योंकि फिर दोबारा अली तो नहीं भेज सकता। फिर खुदा ने क्या मुंतखब किया, नाम अली रखा, चेहरा मोहम्मद का सजा दिया। इसमें अली के ऊपर जब आज की शब के लिए इससे बेहतर जुमला जो है वो मेरे कूज़ा मारिफत में नहीं है, बहुत बेहतरीन अहले जुबान के लिए जुमला इस्तेमाल करने लगा हूं कि जब इसमें अली पे चेहरा मुस्तफा ढांप दिया जाए तो उसे अकबर कहते हैं। शबीह पैगंबर है। मेरे साथ इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाने के बाद किताबें कहती हैं कि सरकारे हजरत इमाम हुसैन करीम करबला रिसालत माब की जुदाई में रोया करते थे, और रोने के बाद कब्र रसूल पे जाके कहते थे कि नाना तेरे फुराक में हुसैन इतना बेचैन है कि हुसैन चाहता है कि आप फिर मेरे घर में आए। शायद आपने लफ्ज सरों के ऊपर से गुजार दिया, मैं लफ्ज दोहराने लगा हूं। नाना के जाने के बाद रसूल की कब्र पे जाके हुसैन कहते थे, नाना मैं चाहता हूं कि आप फिर आए। क्या दुआए हुसैन ऐसी कबूल हुई कि 11 शबान को चेहरा मुस्तफा ढांप के नाम अली अकबर की सूरत में हुसैन के घर में जाहिर हुए। अब रिसालत माब को ज़ाहरी तौर पे दुनिया छोड़े हुए एक अरसा हो चुका है, और जब 11 शाबान की आज की शब इमाम हुसैन के घर में शहजादा अली अकबर आए तो सरकार हजरत अबुल फजल अब्बास की तरफ मौला हुसैन ने देखा, मौला अब्बास की तरफ देखा। बल्कि मैं लफ्ज तब्दील करने लगा हूं, और आज का जश्न है और ईद के मौके में मेरा ख्याल इससे बेहतर जुमला और कोई नहीं होगा। अली को गोद में लेके फिर हुसैन ने दूसरे अली को देखा। क्यों अकबर को गोद में उठा के अबुल फजल अब्बास की तरफ देखा और अबुल फजल अब्बास की तरफ देख के कहा, या अबुल फजल अब्बास मदीने की गलियों में जाके ऐलान कर दो, जिसने मोहम्मद का बचपन देखना हो आज हुसैन के घर में आ जाए। क्योंकि मदीने में अक्सर लोग आके करीब करबला से कहते थे कि हमने जब कलमा पढ़ा तो हम थोड़ा अर्सा रसूल के साथ रहे, या कोई कहता था मैंने रसूल के जाने के बाद रसूल का कलमा पढ़ा, कोई कहता था कि मैंने कलमा तो मुस्तफा का पढ़ लिया था लेकिन जब मदीना पहुंचा तो रसूल दुनिया से जा चुके थे। ऐ मौला हुसैन आप बता सकते हैं
آپ کے نانا کا چہرہ کیسا تھا, آپ کے نانا کی آنکھیں کیسی تھی, جب رسول بولتے تھے تو کیسے لگتے تھے, جب رسول چلتے تھے تو کیسے لگتے تھے, رسول ہاتھوں کو حرکت کیسے دیتے تھے, رسالت کا تبسم کیسا تھا, رسول کا بولنا کیسا تھا. کریم کربلا نے کہا جاؤ ابو الفضل عباس, ان لوگوں سے کہہ دو جو مصطفیٰ کا چہرہ دیکھنے کے عاشق تھے, اگر تم نے دوبارہ مصطفیٰ دیکھنا ہو تو آؤ آج حسین ابن علی کے گھر پھر محمد کی صورت بن کے علی اکبر آ گئے. مدینہ کی گلیوں میں رش ہو گیا, گلیاں بھر گئیں, چہرہ علی اکبر کی زیارت کے لیے لوگ آ گئے. اور یہاں میں یہ لفظ استعمال کروں گا کہ شہزادہ علی اکبر, میں پوری ذمہ داری کے ساتھ, خطیبانہ ذمہ داری کے ساتھ یہ لفظ استعمال کرنے لگا ہوں کہ شہزادہ علی اکبر کو اکبر لفظ کب ملا تھا. اب ماشاءاللہ اتنی عربی تو آپ بھی جانتے ہوں گے, اکبر کہتے ہیں بڑے کو. بے شک. اگر علی اکبر بڑا علی ہے تو یہ زین العابدین کیوں نہیں؟ کیونکہ حسین کے گھر میں علی اکبر جناب زین العابدین ہے. ان کے لیے علی اوسط کہا جا سکتا ہے, درمیان والا علی. لیکن ان کے لیے علی اکبر کیوں کہا گیا؟ علی اکبر لقب مولا زین العابدین کا کیوں نہیں؟ مولا علی سب سے پہلے علی حسین کے گھر میں زین العابدین ہیں, انہیں اکبر کہنا چاہیے تھا, انہیں اوسط کہنا چاہیے تھا, پھر سب سے چھوٹے شہزادے کو اصغر کہنا چاہیے تھا. لیکن یہ شہزادہ آیا درمیان میں ہے, کہلواتا اکبر ہے. جب میں نے اپنی خطیبانہ دیانتداری کے ساتھ کتب کا مطالعہ کیا تو کتب سے پتا چلا کہ رسول کے بیٹے حسین ابن علی نے ان کے نام کے ساتھ اکبر نہیں رکھا تھا, یہ علی کہتے تھے. علی ابن الحسین انہیں کہا جاتا تھا. اب بھی جب زیارت پڑھی جاتی ہے تو ان کے نام کے ساتھ علی ابن الحسین کہا جاتا ہے. کہنا شروع کیا تھا. دو طرح کی روایات ملتی ہیں. ایک روایت یہ ملتی ہے کہ جب بھی شہزادہ علی اکبر مدینہ کی گلیوں میں چہرے پہ نقاب لے کے نکلتے تھے, وہی میدان میں جا کے یا بازار میں جا کے اب چہرے سے نقاب کو اتارتے تھے تو لوگ پچھلے قدم چلتے ہوئے کہتے تھے اللہ اکبر, اللہ اکبر. لوگ پچھلے قدم پلٹتے تھے اور پلٹتے ہوئے کہتے تھے اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. شہزادہ علی اکبر کو دیکھنے کے لیے, زیارت کے لیے مدینہ کی گلیوں میں رش ہو گیا. اتنی بھر گئی مدینہ کی گلیاں کہ لوگ آج انتظار میں تھے کہ آج ہمیں رسول کا بچپن دیکھنا ہے. کوئی کہتا تھا آج مجھے رسول کی سیرت دیکھنی ہے, مجھے رسول کی صورت دیکھنی ہے, مجھے رسول کا چہرہ دیکھنا ہے, مجھے رسول کی آنکھیں دیکھنی ہے. صرف مدینہ کے لوگ نہیں تھے, حجاز کے لوگ پورے مدینہ میں آ گئے. اب مجھے اس بات کی خبر نہیں ہے کہ یہ پورے حجاز میں بات کس نے مشہور کی تھی کہ حسین کے گھر میں اکبر آ گئے, لیکن گلیوں میں رش تھا. لوگ شہزادہ علی اکبر, کیونکہ آج کی رات کا یہ جشن ہے تو آج کی شب میں ہی آپ اس کا لطف لیں گے. شہزادہ علی اکبر کا چہرہ دیکھنے کی مدینے کی گلیوں میں رش. اب اس کی بہترین, اس واقعے کی جو نظم کی صورت میں تخیل پیش کیا وہ میر انیس نے کیا. میر انیس فرماتے ہیں کہ شہزادہ علی اکبر کو گود میں لے کے حسین ابن علی نے کہا کہ عباس مدینے کی گلیوں میں اعلان کرو کہ جس نے اکبر دیکھنا ہے کل مسجد میں آئے. کل مسجد میں آئے, میں اکبر کی رونمائی مسجد میں کرواؤں گا. اب ایک لمحے کے لیے مجھے اپنی سماعت ادھار دیجئے گا, میں مبدت علی اکبر سے مزین کر کے آپ کو واپس لوٹانے لگا ہوں. رسالت ماں کا چہرہ جس نے دیکھنا ہو وہ مسجد میں آئے.
इसमें कोई शक नहीं है। तमाम उलमा ने भी इसे यूं ही लिखा, मीर अनीस ने भी यूं ही लिखा, जिसने नज़म में लिखा उसने भी यूं ही लिखा, जिसने नसर में लिखा उसने भी यूं ही लिखा कि सरकार करीम करबला ने कहा कि जिसने रसूल का चेहरा देखना हो, जिसने अकबर की जियारत करनी हो, वो मस्जिद में आए। मैं मस्जिद में अपने बेटे अली के चेहरे की जियारत करवाऊंगा। या मेरे मौला करीम करबला, ए मेरे शहनशाह करबला, इससे पहले अली ज़ैनुल आबिदीन आए थे, आपने जियारत अपने घर में करवाई थी। इससे पहले आपके घर में जब भी कोई शहजादा आया है उसकी जियारत घर में हुई है। पहली बार आपके घर में ये रीत, ये रवाज पड़ रहा है कि आपने करवानी बेटे की जियारत है, इंतखाब मस्जिद का हो रहा है, दिखाना अली अकबर का चेहरा है। लेकिन आप कह रहे हैं कि मस्जिद में आओ। मस्जिद में आपने अली अकबर का चेहरा क्यों दिखाया? फरमाया मैं जमाने को बताना चाहता हूँ कि लोग मस्जिद में आते हैं अल्लाह से मिलने के लिए, लोग मस्जिद में आते हैं अल्लाह से मुलाकात के लिए। मैं मस्जिद में अकबर के चेहरे से निकाब उठा के कहूंगा, अल्लाह अकबर के घर में मैं तुम्हें अकबर दिखा रहा हूं। क्या था वो सामने ग्रामीण कदर, क्या था वो शहजादा? कितना बाकमाल था मेरा शहजादा, कितना बाकमाल था मेरा शहनशाह, जिसके चेहरे की जियारत के लिए अल्लाह के घर का इंतखाब किया गया। अल्लाह के घर का इंतखाब, अल्लाह के घर का इंतखाब। जिस जुमले के लिए मैं मेहनत कर रहा हूं वो जुमला मैं अभी देने लगा हूं। अल्लाह के घर का इंतखाब। ऐ मेरे मौला हुसैन, आपने बेटे का चेहरा दिखाना है, आप मोहल्ला बनी हाशिम में दिखा दें, आप दरवाजे में दिखा दें, आप लोगों को मस्जिद में बुला रहे हैं अली अकबर का चेहरा दिखाने के लिए। फरमाया क्या करूं, कानून कुदरत है, हर दौर का अली अल्लाह ही के घर में आता है। अली का चेहरा दिखाने के लिए अल्लाह के घर का इंतखाब किया जाता है, क्योंकि इससे पहले जो अली आया था उसको मोहम्मद ने 16 रजब को अल्लाह के घर में हाथों पे उठा के दिखाया था। आज मैं 11 शबान को मोहम्मद बन के अकबर हाथों में उठा के कहूंगा कि उस मोहम्मद ने वो अली दिखाया था, ये मोहम्मद ये अली दिखा रहा। मस्जिद में लोगों का रश हो गया। सिर्फ आज की रात की आमद पढ़ने लगा शहजादे की। मस्जिद में लोगों का रश, भीड़, और इतनी इज्जो इनकसारी से आज मांगिएगा इस यकीन के साथ कि आपको मिलेगा। मैं इमाम हुसैन की अता दिखाने लगा। किताबें कहती है कि जब शहजादा अली अकबर का चेहरा दिखाना था मदीने के लोगों को, तो करीम करबला ने क्या किया था? करीम करबला ने मस्जिद में नौकरों को बुला के, किसी के सर पे तज था और उस पे जवाहरात थे, किसी नौकर के सर पे थाल था तो उसमें जमुर थे, किसी नौकर के सर पे थाल था तो उस पर यकूत थे। हुसैन इब्ने अली एक एक शख्स को बुलाते थे, अकबर के चेहरे की जियारत करवाते थे। जियारत करवाने के बाद वो शख्स जाने लगता, हुसैन उसे जो चाहिए होता, या जवाहरात या दिनार या दिरहम या यकूत या जमुर्द, मुट्ठी भर के उसके हाथों में डाल के कहते, देखने अकबर को आया था, जा खाली हाथ रहा है। एक एक शख्स आता रहा, हुसैन बांटते रहे, एक एक शख्स आता रहा, हुसैन बांटते रहे। मैंने ये वाकया किस लिए मुंतखब किया, इसमें एक बात सुनाने लगा। या एक बदवी आया, बदवी उसे वो कहते हैं कि जो आबादियों से बाहर रहते हो, यानी कि वो लिबास बदवी लिबास में था। वैसे लग रहा था ये शख्स मदनी नहीं है, ये मक्की नहीं है, ये मक्का और मदीना के बाहर मज़ाफात में रहने वाला कोई शख्स। किताबें कहती हैं कि ये कोई बदवी था, लेकिन कुछ उलमा ने लिखा है कि ये कौन था, लेकिन मैं कौन था वो बाद में बताऊंगा। पहले इससे जनाब अली अकबर की पहली मुलाकात सुनाता हूं। जब हर कोई आ रहा था कितार में और शहजादा अली अकबर के चेहरे की जियारत कर रहा था, जब ये शख्स आया, हुसैन ने मुट्ठी भरी जवाहिरात की। हुसैन ने कहा झोली फैला, तो मेरे बेटे अकबर को देखने आए। उसने हाथ पीछे करके कहा, आज खैरात नहीं लूंगा, आज करम लूंगा।
مجھے خیرات نہیں چاہیے، مجھے کرم چاہیے۔ اسے پتا تھا جو سامنے بیٹھا یہ صرف سخی نہیں، یہ کریم بھی ہے۔ اس نے کہا مجھے کرم دے۔ حسین نے کہا منہ سے مانگ، کیا مانگتا ہے؟ اس نے کہا نہ سونا نہ چاندی، نہ ہیرے نہ جواہرات، نہ زمرد نہ یاقوت، نہ درہم نہ دینار، نہ جائیداد۔ حسین ابن علی نے سر اٹھا کے کہا پھر چاہیے کیا؟ ہاتھوں کو بڑھا کے کہنے لگا محمد ذرا میرے ہاتھوں میں دے۔ میں اپنے ہاتھوں میں وقت کا محمد اٹھانا چاہتا ہوں۔ جب کہا نا میں اپنے ہاتھوں میں وقت کا محمد اٹھانا چاہتا ہوں، حسین نے سر سے لے کے پاؤں تک شخص کو دیکھا۔ شخص کو دیکھنے کے بعد حسین ابن علی نے فرمایا خضر نہ ہوتا تو میں کبھی تمہیں اکبر نہ دیتا۔ شب بیت جائے اور شہزادے کے فضائل ختم نہ ہو، حسین ابن علی کی آواز آئی تو خضر نبی نہ ہوتا میں تجھے اکبر نہ دیتا، کیونکہ تو نے کہا ہے کہ میں محمد اٹھانا چاہتا ہوں۔ اب بات میں دھیمے لہجے میں کروں گا، لیکن وزن دیکھیے گا بات کا کتنا بڑا ہے۔ یہ جملہ میرا نہیں، یہ جملہ حسین ابن علی کا ہے۔ کریم کا جملہ سنیے گا، فرمایا تو خضر نبی نہ ہوتا میں کبھی اکبر تیرے ہاتھوں میں نہ دیتا۔ فرمایا مولا پہچان لیا ہے تو پھر بتائیے کہ خضر دیکھ کے کیوں دے رہے ہیں؟ فرمایا کیونکہ محمد گود میں لینے کے لیے نبی ہونا ضروری ہے۔ رحل امامت سے یوں رحل امامت سے حسن کا قرآن اٹھا کے رحل نبوت میں دیا۔ علماء نے کیوں کہا کہ یہ کوئی بدو نہیں تھا؟ علماء نے کہا جو جملے اس نے کہے وہ جملے بتا رہے ہیں کہ یہ کون تھا۔ ہاتھوں میں یوں شہزادہ علی اکبر کو اٹھا کے خضر نبی نے جو اشعار پڑھے ان میں سے 2 اشعار پڑھنے لگا۔ خضر نبی نے یوں ہاتھوں میں شہزادہ علی اکبر کو اٹھایا، اٹھا کے شہزادہ علی اکبر کا چہرہ دیکھ کے کہنے لگا اے مصطفیٰ کا بچپن، اے اسم علی کے مالک، اے وہ جس کا چہرہ مصطفیٰ جیسا ہے اور جس کا نام علی جیسا ہے، جس کا چہرہ مصطفیٰ جیسا ہے، جس کا نام علی جیسا ہے۔ اگلا جملہ میں روک رہا ہوں کہ شاید کوئی ذہن ایسا نہ ہو جو دائیں بائیں ہو اور شہزادے کی فضیلت کا جملہ وہ ضائع کر دے۔ خضر نبی نے فرمایا اے وہ جس کا چہرہ مصطفیٰ جیسا ہے اور جس کا نام علی جیسا ہے۔ یہ کہنے کے بعد شہزادہ علی اکبر کے چہرے سے نقاب کو ہٹانے کے بعد آواز دے کے کہنے لگا اگر تمہیں ملائکہ دیکھ لیتے تو آدم سے پہلے تجھے سجدہ کر دیتے۔ اگر تجھے ملائکہ دیکھ لیتے تو آدم سے پہلے وہ تجھے سجدہ کر دیتے۔ اگلا شعر پڑھنے لگا ہوں، شعر کا وزن کیجئے گا۔ خضر نبی نے شہزادہ علی اکبر کو ہاتھوں پہ اٹھا کے کہا اگر ملائکہ تجھے دیکھ لیتے تو آدم سے پہلے تجھے سجدہ کر دیتے۔ دوسرا شعر سنیے گا اور اپنے دلوں کی پوری حرارت اکٹھی کر کے شہزادہ علی اکبر کے آنے کی خوشی کریم کربلا کو پہنچائیے گا۔ یوں ہاتھوں میں اٹھا کے خضر نبی کی آواز آئی اگر ملائکہ تجھے دیکھ لیتے تو آدم سے پہلے تجھے سجدہ کر دیتے۔ یہ کہنے کے بعد خضر نبی کی آواز آئی اگر اسرائیل کس کا نام ہے؟ یعقوب نبی کا۔ فرمایا اگر اسرائیل کا بیٹا یوسف تجھے دیکھ لیتا تو وہ قبر میں بھی اپنی انگلیاں کاٹ لیتا۔
जिसे देख के मिस्र की औरतें अपनी उंगलियां काटें उसे यूसुफ कहते हैं, जिसे देख के यूसुफ अपने हाथ काट ले उसे अली अकबर कहते हैं। और अगला राज शहजादा अली अकबर के आने का पढ़ने लगा हूं कि हर नबी ने चाहा कि मैं जन्नत खरीदूं, उससे खरीदी न गई। खुदा ने जन्नत की कीमत इतनी रखी थी कि नबी इम्तिहान देते गए लेकिन जन्नत खरीदी न गई। हुसैन इब्ने अली ने एक शहर सजाया जिसका नाम जमीन पे करबला है, अर्श वाले उसे जन्नत कहते हैं। अब मैं बिल्कुल मार्फत वाला जुमला कहने लगा हूं, इससे अब मुझे दाद की तवक्को नहीं है, लेकिन ये मेरी दिल से दुआ है एक मुकद्दस जगह पे बैठे हुए कि मेरा मालिक किसी एक दिल में वो कीमत पैदा कर दे, किसी एक दिल में आज की शब में वो बात पहुंचा सकूं। हर नबी की ख्वाहिश थी कि मैं जन्नत खरीदूं, लेकिन हर नबी ने ख्वाहिश की लेकिन उससे जन्नत खरीदी नहीं गई। हुसैन इब्ने अली ने एक शहर बनाया था जिसे जमीन वाले करबला कहते हैं, अर्श वाले उसे जन्नत कहते हैं, जिस पे जमीन वाले जाने की ख्वाहिश करें उसे जन्नत कहते हैं, जन्नत में रहने वाले जिस पे उतरने की ख्वाहिश करें उसे करबला कहते हैं, जमीन वाले जिसे अपना लालच समझे उसे जन्नत कहते हैं, जन्नत वाले जिसे अपना आखिरी मुकाम समझे उसे करबला कहते हैं, जहां अंबिया आते हों, जहां मलाइका तवाफ करते हों उसे अर्श वालों की जन्नत कहते हैं। वो करबला जिसे जमीन वाले कहते हैं, ये एक जंगल था, ये एक सहरा था, यहाँ रेत के टीले थे और हुसैन इब्ने अली ने ये जगह खरीदी थी। हुसैन ने ये जगह नहीं खरीदी थी, हुसैन ने जमीन का एक टुकड़ा जन्नत बना के जमीन वालों के लिए नहीं अर्श वालों के लिए सजाना था, जहां अर्श वाले आने की तमन्ना करते। फिर आपने सारी जिंदगी उलमा से सुना है कि हुसैन इब्ने अली ने वो जो जन्नत का टुकड़ा खरीदा था, हुसैन इब्ने अली ने अपने नाम नहीं रखा था, ज़ैनुल आबिदीन के नाम नहीं रखा था। हुसैन ने वो जन्नत का टुकड़ा जिसे करबला कहते हैं, हुसैन ने अपने बेटे अली अकबर के नाम कर दिया था, जिसे आज भी जगीरे अली अकबर कहते हैं। हुसैन ने जमीन पे अर्श वालों की जन्नत सजा के अकबर के नाम करके जमाने को बता दिया था, जो उस जन्नत में जाने की ख्वाहिश करे उसे हुसैन की सिफारत चाहिए, और अगर कोई अर्श से इस जन्नत में आना चाहे तो उसे अली अकबर की सिफारत चाहिए। और आज भी वो जन्नत जिसने खरीदी हुई है उसे अली अकबर कहते हैं, आज भी वो जन्नत जिसके नाम है उसे अली अकबर कहते हैं। क्योंकि ये दो शहजादों का जश्न है, एक हसन का शहजादा, एक हुसैन का शहजादा। यानी कि सरकारे इमाम हसन शहनशाह वो मेरे वो इमाम हैं जिससे अमीर कहा जाता है। उस शहजादे को अमीर कहा जाता है, अमीर हसन, हसन मुजतबा। अमीर हसन जिसे अमीर कह के बुलाए उसे कासिम कहते हैं। मैं लफ्ज तब्दील करता हूं, शायद आपकी समाअत है उसे कबूल कर ले। अमीर अल मोमिनीन के घर में जो दूसरा अमीर हो उसे कासिम कहते हैं। ये वो मेरा 13 साल का बादशाह है जिसने 10 मुहर्रम को मलाउन के खैमे की पुष्ट में जाके नेजा मार के कहा था, तू क्या कहता है कि मेरे बाबा को जंग करनी नहीं आती थी। शहजादा कासिम की जंग की आज भी करबला गवाह है कि करबला में लड़ा तो हर कोई अपने अंदाज से था, लेकिन जैसे जंग हसन का बेटा करके गया, क्योंकि ये तारीख के मुअर्रख ने बहुत बड़ा बुहतान बांधा है
کہ مولا امام حسن علیہ السلام جو ہیں انہیں معاذاللہ ثم معاذاللہ جنگ کرنا نہیں وہ جانتے تھے. اتنے بہادر تھے حسن، اتنے بڑے شجاع تھے حسن، جنگ کرنے کے اتنے ماہر تھے حسن کے. میں ان کے لیے اب اگر لمبا بولوں گا تو میرا خیال ہے کہ مجھے جنگ صفین میں جناب حسن کا حملہ پڑھنا چاہیے، مجھے جنگ صفین میں مولا حسن کی کرامات پڑھنی چاہیے. لیکن اگر مجھے کہا جائے کہ پوری مولا امام حسن کی زندگی کی شجاعت تجھے ایک جملے میں بند کر کے سنانی ہے تو میرا خیال ہے جتنے اس بارگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں یا جتنے اس جشن کو لائیو سن رہے ہیں، اس سے بہتر جملہ میرے کوزہ عرفان میں نہیں ہے مولا حسن کی شجاعت پڑھنے کے لیے کہ میں ایک جملے میں اگر حسن کی شجاعت پڑھوں تو وہ ایک جملہ یہ ہے کہ جس کا شاگرد عباس ہو اسے حسن کہتے ہیں. جنگ صفین میں جنگ صفین میں مولا عباس کو حملہ تیار کر کے جس نے بھیجا تھا اسے جناب حسن کہتے ہیں. اور کتاب کے جملے ہیں کہ مولا امام امیر المومنین نے جنگ صفین میں اپنے بیٹوں کے لشکر بنائے تھے. اپنے بیٹوں میں کچھ کو تیر اندازی میں رکھا تھا، کچھ کو پیچھے رکھا تھا. تو محمد بن حنفیہ کو مولا امیر المومنین نے کہا کہ محمد تو حملہ کرنے کے لیے جا. محمد بن حنفیہ جنگ صفین میں حملہ کرنے کے لیے گھوڑے پہ بیٹھ کے جب آئے تو سامنے سے 80,000 تیر اندازوں نے اکٹھا تیر چھوڑ دیا. 80,000 تیر جب یوں کمانوں سے نکلے تو ایک دفعہ سامنے سے یوں تیروں کی موسلا دھار بارش آئی. جناب محمد بن حنفیہ نے اپنے گھوڑے کو روک لیا. سامنے سے آتے ہوئے تیروں کو دیکھے محمد بن حنفیہ ہٹے نہیں، محمد بن حنفیہ پلٹے نہیں، محمد بن حنفیہ نے اپنے قدم نہیں ہٹائے، صرف اپنے گھوڑے کے اگلے سموں کو روکا. محمد بن حنفیہ کا اپنے گھوڑے کے سموں کو روکنا تھا کہ محمد کے گھوڑے کے تیزی سے قریب سے ایسے بجلی کی طرح کوئی گھوڑا سوار نکلا اور 80,000 تیر اندازوں کے اندر گھس گیا. محمد بن حنفیہ نے اپنی آنکھوں کو کھول کے دیکھا تو جناب حسن جا رہے تھے. جناب محمد بن حنفیہ نے اپنا چہرہ نیچے کیا، چہرے کا نیچے کرنا تھا. علی ابن ابی طالب نے آ کے محمد بن حنفیہ کے کاندھے پہ ہاتھ مار کے کہا کہ تو شرمندہ کیوں رہا ہے؟ تجھ میں اس میں کوئی فرق نہیں، تو علی کا بیٹا ہے، وہ محمد کا بیٹا ہے. جس نے حسن والی شجاعت کربلا میں ظاہر کی اسے قاسم کہتے ہیں. اور آج میں آپ سے بھائی بیٹا بن کے گزارش کروں گا کہ آج اس انداز سے مانگیے گا کہ آج کریمین کے گھر میں آپ خوشی منا رہے ہیں. کسی امیر کے گھر میں تو ایک بیٹا آئے تو وہ اتنا نواز دیتا ہے، آج تو کریمین کے گھر کی خوشی ہے. آج شہزادی زینب صلوات اللہ علیہا خوش ہے، خوش ہے، آج ولی العصر خوش ہیں. میری پاک بارگاہ میں بیٹھ کے آپ تمام کے لیے دعا ہے میرا مالک جتنے آپ بیٹھے ہوئے ہیں آپ کو سوائے اہل بیت کے در کے کسی کا محتاج نہ کرے. میرا مالک آپ کو اتنا عطا فرمائے، اتنا عطا فرمائے کہ آپ کی نسلیں بھی کسی کی محتاج نہ ہوں. مولا آپ کو اپنی معرفت عطا فرمائے، اپنی مودت عطا فرمائے، اپنی محبت عطا فرمائے. جو مومنین علیل ہیں آج کی شب میرا مالک ان کے مقدر میں شفا لکھتے. جو ایک مومنہ مخصوص جن کے لیے انتصار شاہ جی نے حکم دیا ہوا ہے، میرا مالک سید ام رباب غالباً ان کا نام ہے، میرا مالک انہیں مکمل صحت عطا فرمائے. جو پریشان حال ہیں پریشانیوں کو دور فرمائے. سید انتصار شاہ صاحب کے رزق، عزت، صحت، وقت میں اضافہ فرمائے. آپ تمام کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. آپ میرے لیے دعا فرمائیے گا، میں آپ تمام کے لیے دعا گو ہوں اور ہم مل کے دعا کرتے ہیں. میرا مالک ہمیں ولی العصر کی زیارت نصیب فرمائے، نصیب فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء. آمین یا رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد بحق محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. سب ایکسپیکٹ کریں کہ کچھ اور